پیپل پارٹی کی کل کی رویے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ پہلا صوبہ ہے کہ یہاں کسی قسم کے احتجاج کے اوپر کوئی قطعاً نہیں ہے۔ آپ سارے میڈیا اس کے گواہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں یہاں اپنا احتجاج بھی کرتی ہے، اس کی کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ کل کے جلسے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی، لیکن پیپل پارٹی جو ہے نا، جس طرح انہوں نے یہ رویہ رکھا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ کیمپ جو کہ ایک اپنی لیڈر کے ساتھ اظہار محبت کے لیے ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہے، یہاں مطلب اس وقت کوئی تھا نہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے سارے ورکر اپنے احتجاج میں گئے تھے۔ تو پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی اس کی ساتھ ساتھ اس کے ورکرز آئے، انہوں نے یہاں پی ٹی آئی کے اس کیمپ کو جو ہے نا توڑ دیا، یہاں آگ لگائی، اور سب سے اہم یہ کہ یہاں مختلف قرآنی صحیفے مطلب سپارے اور تبلیغی نصاب وہ بھی پڑا ہوا تھا، وہ بھی اس میں جل گیا، جو بہت افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں صوبائی حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اس کے باوجود پیپل پارٹی نے جو غنڈہ گردی کی ہے یہ بدترین ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سندھ میں تحریک انصاف کو کوئی موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا پرامن احتجاج کرے۔ پنجاب میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بات ہی کرے، کوئی نکلے، اور اس طرح بلوچستان میں بھی ہے، اور آپ اسلام آباد بھی دیکھیں، یعنی پورے ملک میں بنیادی جو ہماری لیگل رائٹس ہے وہ بالکل ختم کی گئی ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سب سیاسی پارٹیوں کو جو ہے نا اجازت ہے کہ وہ اپنی بات کر سکتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جمہوریت کی حسن ہوتی ہے کہ اس طرح کی۔ تو پیپل پارٹی کی کل کی رویے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف جو انہوں نے کیا ہے کہ ایک دھرنا سٹنگ جو کہ جس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، نہ کوئی ٹریفک میں رکاوٹ ہے، وہاں اس نے توڑ پھوڑ کی ہے، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس کے خلاف بھرپور اقدام رکھے گی۔ کیسر صاحب، آپ کے ایف آئی آر میں لکھا ہے نامعلوم افراد کے خلاف، تو کیا یہ نامعلوم تھے جو آئے ہوئے تھے؟ دیکھیں میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی میرے عارف مروہ صاحب سے بات ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کیمروں کی مدد سے اس کی وہ ہوگی، جب بھی کوئی اس قسم کی جو بھی ذمہ دار ہے حکومت سے تو کوئی ڈکی چپی نہیں ہے، وہ سامنے آ جائیں گے، لیکن مین ذمہ داران تو وہی ہے جو لیڈ کر رہے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ بیرسٹر گور صاحب نے کل ایک خوشخبری سنائی کہ خان صاحب بڑے عنقریب ہم لوگوں کے درمیان میں ہوں گے، کارکنوں کے درمیان میں ہوں گے، تو ایسی کوئی بات ہے، کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کی جتنے کیسز ہیں اس کی وکیل سلمان صفدر صاحب نے انہیں بریف کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت عمران خان 2 سال جیل میں رہا ہے اور اس کے کیسز چل رہے ہیں۔ قانون کے مطابق ابھی اس کی ضمانت تمام کیسز میں بنتی ہے، یعنی کہ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے۔ اس وقت اگر عمران خان جیل میں ہے تو وہ سیاسی انتقام کی وجہ سے ہے، وہ سیاسی ہٹ گرمی کی وجہ سے ہے، وہ فاشسٹ رویے کی وجہ سے، وہ کیونکہ جتنی بھی وکلا آپ جس بھی پوچھ سکتے ہیں جو قانون کو سمجھتے ہیں، 1 سال میں اگر آپ کا کیس کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ضمانت کا رائٹ مل جاتا ہے۔ تو عمران خان کے پاس بالکل ابھی حق ہے۔ جو کیسز ہے القادر ٹرسٹ، آج ہمارے اسلام آباد کے سامنے ہمارے تمام پارلیمنٹیرین جمع ہوئے، ان کی بہنیں علیمہ خان اور دوسری بہنیں بھی شامل ہوئیں۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کیس لگاؤ، صرف ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی کیسز ہیں عمران خان کے خلاف، جو ناجائز ہے، جو غیر قانونی ہے، اس کا فیصلہ میرٹ کے مطابق ہو۔ یعنی ہم کوئی فیور نہیں چاہتے، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، جسٹس فار عمران خان۔ اس وقت جب عدالتوں کا ہمیں افسوس ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں عملاً جو ہے نا وہ سرنگو ہو گئی ہیں، اور ایگزیکٹو کا رول بہت بڑھ گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس پہ حکومت اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نظام چلتا ہے تو وہاں انصاف کا قتل ہے۔ کیسا یہ ملک چلے گا، کیسا یہ معاشرہ چلے گا جب حکومت خود ایگزیکٹو عدالت کے اوپر اثر انداز ہو؟ تو لوگ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ میں اس لیے چیف جسٹس صاحب، تمام چیف جسٹس صاحبان، تمام جوڈیشری، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے۔
ہم جوڈیشری سے انصاف مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دیں, میرٹ کے مطابق آپ فیصلے کریں, آپ کھڑے ہو جائیں اپنے حق کے لیے. انشاءاللہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. عمران خان اس وقت اگر جنگ لڑ رہا ہے, وہ جنگ صرف اپنی رہائی کے لیے نہیں لڑا ہے. ہمارے 4 پوائنٹس ہیں بنیادی. سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن, ہمارا ہے رول آف لا, قانون کی حکمرانی, ہمارا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پارلیمنٹ وجود میں آئے جو پارلیمنٹ اپنے فیصلوں میں آزاد ہو اور وہ صحیح نمائندہ ہو عوام کی. اس لیے ہماری ایک تحریک انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والی ہے. ہم اپنی تنظیموں کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. ہم جو ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز, میں اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز, خاص کر جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس فاشسٹ دور میں کہ جو 17 ایم این ایس کا نمائندہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے اور وہ ملک کی پالیسی بنا رہے ہیں, ملک کے لیے بجٹ پیش کر رہے ہیں, تمام سیاسی پارٹی اگر متفق نہیں ہوئی تو پھر اس ملک میں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے, اس ملک میں جمہوریت کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اس لیے ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کا اکٹھا ہونا پڑے گا, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی لائر جو لیگل فٹرنیٹی ہے, جو ILF ہے, اس کو بھی آرگنائز کر رہے ہیں, یوتھ کو, ISF کو, اور سب کو ایک بھرپور تحریک انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. آپ نے عدلیہ سے آزادی کا مطالبہ کیا کہ اپنے حق میں کھڑے ہوں, تو کیا اس سے اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا ایک وہ پیدا نہیں ہوگا, صورتحال پیدا نہیں ہوگی ٹکراؤ کی, اور کیا آپ اداروں کے مابین ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر پہلے ہم دیکھیں تو آپ نے آرمی چیف PTI کا یہی تھا کہ سارا کریڈٹ ایئر چیف مارشل کو جاتا ہے, حالانکہ وہ آرمی چیف کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی جو سارا آرمی چیف. میں نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ میں نے تو عدلیہ سے مطالبہ کیا کہ آپ کی ذمہ داری انصاف دینا نا, انصاف دینا عدلیہ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ انصاف دے. اگر آپ کی انصاف میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے, ABC جو بھی بنتا ہے, آپ اس کی لحاظ نہ کریں, کیونکہ آپ کی پرائم رسپانسبلٹی انصاف دینا ہے. اگر آپ انصاف نہیں دیتے تو اس کا مطلب پھر تو عدالت نہ ہوئی نا, پھر کوئی اور چیز ہو گئی. ہم بالکل نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی فوج بھی, ہم فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم فوج سمجھتے ہیں کہ اس کا جو آئینی اور کنسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کے اندر کام کرے. ہم سمجھتے ہیں پارلیمنٹ اپنی جورسڈکشن میں کام کرے, عدالت اپنی جورسڈکشن میں کام کرے. آئین میں سب کلیئر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 1973 کے آئین کے اوپر عملاً جو ہے نا, اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ نے اپوزیشن کی بات کی, جو ماتر کی, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شاورت ہوئی. دیکھیں, ہم رابطے میں ہیں بھی, ڈسکنیکٹ نہیں ہے, اور ہم خواہش ہے کہ وہ ساتھ ہوں. دیگر GDA کی لیڈرشپ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے, پرنسپل ہماری ایگریمنٹ ہے. آج بھی ہمارے 1-2 میٹنگز ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہم ایک بھرپور طریقے سے اپنی کمپین کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہم کسی صورت میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. یعنی ہم ایک آزاد شہری ہیں, اور آزاد شہری کے ذریعے ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی سیاسی اجتماع کر سکتے ہیں. ہمیں حق ہے کہ ہمیں عدالت ہمیں انصاف دے. ایز اے شہری کی حیثیت سے یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں جو آئین ہمیں حق دیتا ہے, اس کے اوپر کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. آخری کال کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ہے؟ ہماری جو تمام لیڈرشپ ہے, یہ مشاورت ہو رہی ہے. انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر پورا شیڈول آ جائے گا کہ ہم نے کس طرح احتجاج کرنا ہے, کیا پلان کرنا ہے, اور اس پہ بھی ہم جو بھی ہوگا اب اپنی لیڈر عمران خان کے مشاورت سے کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ڈرون حملے سے متعلق آپ کا اسٹرانگ موقف ہے, لیکن آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جس میں آپ اراکین اسمبلی, جب میں اسپیکر تھا ایک بھی مجھے ڈرون اٹیک بتائے. نمبر 1 بتایا نا. نمبر 2, جب ہم تھے اس وقت, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم حکومت میں نہیں تھی, ہم نے یہاں ڈرون کے خلاف دھرنا دیا تھا. آپ لوگ صاحب شاید اس وقت آپ بچے ہوں گے, کیونکہ 40 سال کا ہے, اب پھر ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا 12 سال پہلی بات ہے, بدری سوشل میڈیا کے سلسلے ہم نے حیات آباد میں دھرنا دیا. ہم نے نیٹو سپلائی کو بند کیا. ہم اپنے ملک پہ, اپنے ٹیریٹری پہ کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہاں ہمارے ساورنٹی کو. اور ڈرون اٹیک, بھائی سب سے پہلے آپ کے پاس لازمی انٹیلیجنس ہے, جو بھی کرے وہ انٹیلیجنس شیئر کی بنیاد پہ کرے.